میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبق نمبر 52، حلال میٹ، حلال گوشت، قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی۔ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سے 5۔ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے یا چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے۔ اور وہ جانور بھی جن کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریقے سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اسی طریقے سے تم ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو۔ اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم پر حلال کر دیا گیا ہے، اور تمہارا کھانا بھی ان کو حلال ہے۔ اور پاک دام مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر انہیں دے دو، اور نکاح سے مقصد عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلم کھلی بدکاری کرنی، نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ الانعام سورہ 6 اور آیت نمبر 118۔ جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اسے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک ہی نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مقرر کی حد سے نکل جاتے ہیں باہر تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلو تو بے شک تم بھی مشرک ہو گئے۔ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 136۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا برا حکم لگاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں، اور ان کے دین کو ان پر غلط ملت کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں، اور یہ اپنے خیال سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے،
اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض پہ بھی مویشی ایسے ہیں کہ جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عن قریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد عورتیں سب کھائیں۔ عن قریب اللہ انہیں ان کی اس تجویز پر سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے ناسمجھی سے قتل کیا وہ اور اللہ پر افطرا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ الانعام سورہ 6 اور آیت نمبر 142۔ اور مویشیوں میں سے بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس اللہ کا دیا اور رزق کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بڑے چھوٹے مویشی 8 قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ جو بچہ ماؤں کے پیٹ میں ہے اسی اگر چچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے، ان کے بارے میں ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کو نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو؟ یا جو بچہ ماؤں کے پیٹ میں ہے اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تو تم اس میں موجود تھے؟ اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگ گمراہ کرے۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور میں ان سے کوئی چیز جسے کھانے والا کھانے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ جو مرا ہوا جانور ہو یا بہتا ہوا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک چیزیں ہیں۔ یہ کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ فرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں میں سے ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں سے ان کی چربی بھی ان پہ حرام کر دی گئی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا آنتوں پہ لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ النحل سورہ 16 اور آیت نمبر 114۔ بس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مرا ہوا مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی اگر کوئی لاچار ہو جائے تو بے شک گناہ کرنے والا نہ ہو، نہ حد سے نکلنے والا ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پہ آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا ہے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کا عذاب علیم بہت ہوگا۔ اور جو چیزیں ہم نے تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے نادانی سے غلط کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہونے کے بعد بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ الحج سورہ 22 آیت نمبر 34۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا پروردگار ایک ہی ہے تو اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز اداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔
اور قربانی کے اونٹوں کو بھی جب ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے، ان میں سے تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، اور پھر جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھو، اللہ تک نہ تو ان کا کوئی گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔